ایک خواجہ سرا کسی پہلوان سے لڑ پڑا۔ لڑائی کے دوران خواجہ سرا نے پہلوان کو دھمکی دی، میں تمہارے ساتھ خوفناک سلوک کروں گا۔ پہلوان نے کہا لگا کر جواب دیا، تم خواجہ سرا ہو، تم میرے ساتھ خوفناک سلوک کیسے کرو گے؟ خواجہ سرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رکا، تھوڑا سا شرمایا اور پھر ہتھیلی پر ہتھیلی رگڑ کر بولا، قریبی شہر میں میرے ماما جی رہتے ہیں، وہ 6.5 فٹ کے کڑیل جوان ہیں، میں انہیں بلاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ خوفناک سلوک کریں گے۔ پہلوان نے کہا لگایا، خواجہ سرا کی گردن پر مکہ مارا۔ خواجہ سرا نالی میں گر گیا اور پہلوان سائیکل پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ آپ یہ لطیفہ ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیجئے۔ مجھے یقین ہے آپ خود کو وہ خواجہ سرا محسوس کریں گے جسے گالی دینے کے لیے بھی ماما جی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا ہماری خارجہ پالیسی نہیں، ماما جی پالیسی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ملک کی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے۔ ہمارے ملک میں تیل کا بحران ہو جائے تو یہ بحران سعودی عرب والے ماما جی حل کریں گے۔ ہماری وزارت خزانہ کو ملک چلانے کے لیے ڈالر چاہیے، یہ ڈالر IMF اور ورلڈ بینک والے ماما جی دیں گے۔ ہمارے ملک میں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے اور خشک سالی ہو جائے، یہ مسئلے ترکی، بحرین اور UAE والے ماما جی حل کریں گے۔ فوج کو اسلحہ چاہیے، ہم نے دہشت گردوں سے لڑنا ہے اور مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے، یہ مسائل امریکہ والے ماما جی حل کریں گے۔ اور ملک کو بھارت اور امریکہ سے بچانا ہے، ہمارا یہ مسئلہ چین والے ماما جی حل کریں گے۔ ہمارے ماما جی صرف سرحدوں سے باہر نہیں ہیں، ہم نے اپنی سہولت کے لیے لوکل ماما جی کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ بھارت افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، یہ مسئلہ حقانی ماما جی حل کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مفادات کا خیال سعید ماما جی رکھیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلرز سے طالبان ماما جی نپٹیں گے۔ کوئٹہ اور پارا چنار کا مسئلہ جھنگ کے ماما جی حل کریں گے اور جھنگ کے ماما جی کا مقابلہ گلگت کے ماما جی کریں گے اور مہاجر ماما جی سے سندھی ماما جی نپٹیں گے اور سندھی ماما جی سے مہاجر ماما جی جنگ کریں گے۔ فوجی ماما جی سے جمہوری ماما جی لڑیں گے اور جمہوری ماما سے لڑائی بلے والے ماما جی کریں گے اور بلے والے ماما جی سے جوڈیشل ماما جی لڑیں گے اور جوڈیشل ماما جی سے میڈیا ماما جی نپٹے گا۔ یہ ہے ہماری کل ریاست، ماما جی اور بس ماما جی۔ بھانجے کیا کریں گے؟ بھانجے صرف ہتھیلی رگڑیں گے۔ آپ کو میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے، ہم اس ملک کو ماما جی پالیسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ملک کی پوری تاریخ سامنے بچھا کر بیٹھ جائیے، آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ماما جی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ہم نے 1965 کی جنگ خود نہیں چھیڑی تھی؟ کیا آپریشن جبرالٹر ذوالفقار علی بھٹو اور میجر جنرل اختر حسین ملک کا مشترکہ کارنامہ نہیں تھا؟ اور کیا یہ لوگ اس آپریشن کے ذریعے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا بھٹو نے برسوں بعد لندن میں سکندر مرزا کے سامنے یہ اعتراف نہیں کیا تھا کہ ہم اگر انڈیا سے جنگ نہ چھیڑتے تو ایوب خان کبھی نہ جاتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ سازش جب پاک بھارت جنگ بن گئی تو ہم جنگ سے جان چھڑانے کے لیے امریکی ماما جی اور چینی ماما جی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا ایوب خان نے چین سے مدد مانگنے کے لیے بیجنگ کا خفیہ دورہ نہیں کیا؟ اور چینی ماما جی نے پاکستان سے یہ نہیں کہا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ پہلے ہمیں یہ یقین دلائیں کہ آپ جنگ میں واقعی سیریس ہیں؟ مگر ہم نے چین کو یقین دلانے کے بجائے بھارت کے ساتھ صلح کر لی۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ دنیا ہمیں 1970 میں سمجھاتی رہی مشرقی پاکستان سیاسی معاملہ ہے، آپ اسے سیاسی طریقے سے سلجھائیں، آپ ڈھاکہ میں فوج کشی نہ کریں۔ لیکن یحییٰ خان نے خود کو صدر بنانے کے لیے مشرقی پاکستان کو جنگ میں جھونک دیا۔ ہمارے جوان، ہمارے شہری مرتے رہے اور جرنیل شراب پی کر فرش پر گرتا رہا۔ ہم اس جنگ میں بھی امریکی اور چینی ماما جی کی طرف دیکھتے رہے۔ امریکی ماما جی بحری بیڑا تیار کرتے رہے اور چینی ماما جی نے ذوالفقار علی بھٹو کو جواب دیا، آپ بھارت سے صلح کر لیں، آپ یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ چوئن لائن نے بھٹو صاحب سے کہا تھا، آپ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے بھارتی سرحدوں پر دباؤ بڑھا دیں گے۔ لیکن ہم نے صلح کی پیشکش کو چینی ماما جی کی طرف سے جنگی امداد سمجھا، اور جب بھارت کی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئیں تو ہمارے فوجی بھارتی فوجیوں کو چینی فوجی سمجھ کر ان کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ کیا ہم نے جنرل ضیاء الحق کے اقتدار کے لیے افغان جنگ نہیں لڑی تھی؟ اور ہم اس جنگ کے دوران امریکی ماما جی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے نہیں رہے؟ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی اور ملک 50 لاکھ افغان مہاجرین، کلاشنکوفوں اور ہیروئن کی منڈی بن گیا تو کیا ہم بیچارگی سے امریکی ماما جی کا انتظار نہیں کرتے رہے؟ کیا ہم نے کارگل کی جنگ خود نہیں چھیڑی تھی؟ اور ہم جب کارگل میں پھنس گئے
تو کیا ہم نے امریکی ماما جی کی مدد نہیں لی تھی؟ اور امریکی ماما جی جب ہماری مدد کر چکے تو کیا ہم نے جنرل مشرف کو بچانے کے لیے میاں نواز شریف کی حکومت ختم نہیں کرتی تھی؟ کیا ہم نے جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کے لیے دہشت گردی کی جنگ میں حصہ نہیں لیا؟ اور کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی اور یورپی ماما جی سے امداد نہیں اینٹھتے رہے؟ کیا ہم طالبان لیڈر پکڑ کر گوانتانامو بے نہیں بھجواتے رہے اور ماما جی سے ڈالر وصول نہیں کرتے رہے؟ کیا بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے امریکی، برطانوی اور سعودی ماما جی سے مدد نہیں لی؟ کیا NRO متحدہ عرب امارات کے ماما جی نے نہیں کرایا تھا؟ کیا جنرل پرویز مشرف سے استعفیٰ امریکی، سعودی اور UAE کے ماما جی نے نہیں لے کر دیا تھا؟ کیا آصف علی زرداری امریکی ماما جی کی ضمانت پر صدر نہیں بنے تھے؟ کیا ہم طالبان سے نمٹنے کے لیے امریکی اور یورپی ماما جی کی مدد نہیں لیتے رہے؟ کیا ہم نے امریکی ماما جی کو افغانستان میں الجھانے کے لیے گڈ طالبان ماما جی نہیں پالے؟ کیا ہم نے امریکی ماما جی کو ڈرون اڑانے اور چلانے کی غیر سرکاری اجازت نہیں دے رکھی؟ کیا ہم اپنی بقا کے لیے اب امریکی اور چینی ماما جی کو لڑانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم امریکی ماما جی کو پریشان کرنے کے لیے روسی ماما جی سے تعلقات نہیں بڑھا رہے؟ اور کیا ہم مشرق وسطیٰ میں شیعہ سنی لڑائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے سعودی اور بحرینی ماما جی کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے انہیں فوجی بھرتی کرنے کی غیر سرکاری اجازت نہیں دے رکھی؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہماری اس 68 سال کی ماما جی پالیسی کے باعث دنیا اب ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ ہمیں اب امداد دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ہمارے لیے تجارت کے دروازے کھولنے کے لیے رضامند۔ کیا ہم ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر اکیلے نہیں ہیں؟ آپ کو میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں ہمارے 3 بڑے دوست تھے، چین، امریکہ اور سعودی عرب۔ پاکستان اگر آج تمام بحرانوں کے باوجود سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد ان 3 ممالک کی مہربانی تھی۔ چین ہمارا حقیقی دوست تھا، امریکہ نے پاکستان کو آج تک سب سے زیادہ امداد دی ہے، اور سعودی عرب اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا جب پوری دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہم اپنی ماما جی پالیسی کی وجہ سے ان تینوں دوستوں کے دل توڑتے رہے۔ وقت آگے چلتا رہا جبکہ ہم آج تک خواجہ سرا کے ماما جی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو دیکھیے اور اس کے بعد چین، امریکہ اور سعودی عرب کے رویے میں تبدیلیاں دیکھیے، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ چین ہمارا دوست تھا، ہم نے چین کے ساتھ اس وقت دوستی کی پینگ بڑھائی جب دنیا کا کوئی ملک چین کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن چین کے صدر ژی جن پنگ پاکستان کا دورہ منسوخ کر کے 17 ستمبر 2014 کو بھارت چلے گئے۔ یہ 3 دن بھارت رہے اور انہوں نے وہاں $20 ارب کے معاہدے کیے۔ ہم 65 برسوں سے امریکہ کے دوست چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے امریکہ کے لیے سوویت یونین کے ساتھ جنگ تک لڑی، لیکن امریکی صدر باراک اوباما 25 جنوری کو بھارت چلے گئے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان سول جوہری معاہدہ بھی ہو گیا اور امریکہ نے بھارت کو افغانستان میں اپنا با اعتماد ساتھی بھی ڈکلیئر کر دیا۔ اوباما اپنے دائمی دوست پاکستان نہیں آئے، یہ 1992 تک اپنے دشمن رہنے والے بھارت چلے گئے۔ اوباما نے اس نریندر مودی کو بھی گلے لگا لیا جس پر امریکہ نے مارچ 2005 میں امریکہ آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اور آپ سعودی عرب میں کام کرنے والے بھارتی شہریوں اور پاکستانیوں کا ڈیٹا بھی نکال کر دیکھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سعودی عرب کی کمپنیاں پاکستانیوں پر بھارتی شہریوں کو فوقیت دیتی ہیں، سعودی عرب بھارت میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ یہ حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت نہیں کرتے دنیا میں ماما جی پالیسی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب کوئی ملک خود بحران پیدا کر کے ماما جی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم اب اگر باعزت طریقے سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر 3 کام کرنا ہوں گے۔ ہمیں بحرانوں کی فیکٹری بند کرنا ہوگی، ہمیں اپنے قدموں پر بھی کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں ماما جی کا انتظار بھی ترک کرنا ہوگا۔ ہم نے اگر فوری طور پر یہ تینوں کام نہ کیے تو ماما جی بچ جائیں گے لیکن بھانجے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔